السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، حصول برکت کے لیے اور موضوع کی مناسبت سے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہی ہے، تو میں نے وہ آیت مبارکہ چنی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ سے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کیجئے وحی کے مکمل ہونے تک۔ جب وحی آپ کے اوپر آ رہی ہے تو تعجیل نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ بس یہ کہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسے دعا مانگیں رب زدنی علما، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیے گا نہیں، یہ قرآن آپ کے سینہ مبارک پہ جمع ہوگا۔ یہ آیت کو یاد رکھیے گا، سورہ طٰہٰ کے سیکنڈ لاسٹ پیج پہ، بہت اہم آیت ہے، ہمارے اس موضوع سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اللہ کی بات کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد، میں ذکر شروع کرنا چاہتا ہوں وداؤٹ فردر ڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں۔ دیکھیں، بات اتنی پھیل گئی ہے، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کہ اس کے لیے اس میں کئی اینگلز ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ میں ایک 7 پوائنٹ ایجنڈا لے کر آؤں گا۔ میرا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، 7 پوائنٹس ہیں جن کو میں نے ایڈریس کرنا ہے۔ اس میں انشاءاللہ سارے موضوعات کوشش کروں گا مختصراً ٹچ بیس ہو جائیں، اہم باتیں ہو جائیں، تاکہ بات جو ہے نا وہ انشاءاللہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کے مصداق۔ پہلی بات ہوا کیا، پوائنٹ نمبر 1، پہلا میرا جسے کہتے ہیں نا نقطہ، وہ اہم ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ 2 یا 3 غلطیوں کی بات کریں۔ اصل میں مفتی صاحب نے جب کینیڈا میں اپنا بیان کیا، میں نارتھ امریکہ میں بیٹھا ہوں، وہ یہاں پر بھی آئے تھے، پچھلے مہینے وہ یہاں پر تھے اور مجھ سے صرف 2.5-3 گھنٹے کی دوری پر تھے، اور یہاں کئی شہروں سے لوگ ہماری مسجد سے گزر کے ہی جا رہے تھے کہ مفتی صاحب وہاں ہیں، مفتی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، اور میں نے سلام بھجوایا۔ تو کوئی میرا ڈسکلیمر سن لیں کہ مفتی صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، اس چینل پر، میرے چینل پر جہاں یہ ویڈیو ہے، ہو سکتا ہے اس کو اور لوگ بھی اپلوڈ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، بس کانٹ چھانٹ نہ کریں ورنہ کاپی رائٹ اسٹرائک آ جائے گی۔ باقی کوئی مجھے ایشو نہیں ہے، ایز لانگ ایز میری بات پوری جائے، اس سے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کوٹ کرے۔ ڈسکلیمر، میں مفتی صاحب سے قطعاً کسی قسم کی ذاتی رنجش، ذاتی عناد، بغض، کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا، اور میرے چینل پر مفتی صاحب کے خلاف ویڈیوز ہی آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے، آن اے لائٹ نوٹ۔ تو اگر کہیں کوئی بات میں ان کی حمایت میں بول دوں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ کوئی فیوریٹزم کرنے والا نہیں ہوں، رعایت برتنے والا نہیں ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، خواہ وہ میرے بہن بھائی ہوں یا حتیٰ میرے ماں باپ ہوں، دین کے معاملے میں میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا، یہاں تک کہ میرے باسز، نان مسلمز، مسلمز، کوئی بھی ہو مجھ سے جو سپیریئر ہے، میں ان سے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کرتا ہوں، بلا بدتمیزی کے میں خلاف ہوں۔ بد کلامی، بد زبانی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو یا کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بڑائی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مفتی صاحب کے خلاف ہو یا ان کی حمایت میں کوئی بات ہو، پلیز ڈونٹ گو اوے، ڈونٹ کلک اوے۔ میرے چینل پہ باہر ان کے خلاف آپ کو مٹیریل ملے گا، فیور میں کم ملے گا۔ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ شاید میں ان کی فیور میں کوئی بات کی، تو یہ بھی ویڈیو میں ان کی فیور میں یا ڈیفینس میں بالکل کرنے نہیں جا رہا، وہ بات کرنے جا رہا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ ہوا کیا جی، یہاں سے رخصت ہوئے مفتی صاحب، ذرا ٹھنڈے علاقوں میں چلے گئے، ٹھنڈ پڑ گئی، آپ نے ان کو جیکٹ میں بھی دیکھا ہوگا، یہاں ابھی ہلکی ہلکی ٹھنڈک شروع ہوئی ہے، وہاں ذرا زیادہ ہے، کینیڈا از مچ کولڈر دین امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ وہاں جی آپ بیان کر رہے تھے، تو آپ سے ہوا یہ کہ آپ کے بیان پر جو ہے نا بہت شور و غل ہوا، واویلا ہو چکا ہے۔ اصل میں آپ کے بیان سے
5 غلطیاں جو ہے نا وہ نکلی ہیں، 5 اغلاط ہیں. میں ان کو لسٹ کر دیتا ہوں، پورا بیان بہت لمبا ہے. اب تو جو میں نے لیٹسٹ چیک کیا ہے وہاں سے وہ باتیں حذف ہو چکی ہیں اوریجنل ان کے آفیشیل چینل پر. بہرحال سن لیجئے وہ کیا ہے. پہلی بات کہ آپ نے کہا قرآن میں بظاہر ظاہراً گرامر کی غلطیاں ہیں. اگین پہلی بات میں پوائنٹ بتا رہا ہوں، پھر اس کا آگے چلے گا کہ میرا کیا مدعا ہے وہ میں بتاؤں گا. دوسری بات وہ غلطیاں کیوں ہیں، وہ اس سے جڑا ہوا ہے جی. کاتبین وحی جو تھے وہ لکھ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ امی تھے تو آپ بتا نہیں سکتے تھے کہ کاتب نے غلطی کر دی، مگر ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے، لکھا جیسے بھی ہوا ہے ہم نے پڑھنا ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. اس بات میں بھی غلطی ان کی یہ کاؤنٹ ہوتی ہے. کسی طرح سے اس کو لوگوں نے غلطی کہا ہے کہ ظاہری غلطی بھی ہو تو ہم ویسے ہی پڑھیں گے. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آفیشیل چینل پہ جا جا کے میں نے یہ باتیں سنی ہیں. کئی دنوں سے میں اس کو کوکنگ چل رہی ہے اور سن رہا ہوں سب کے مدعے کون کیا کیا کہہ رہے ہیں. چوتھی بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے. اب وہ امی کو انہوں نے ذرا اس پہ 21ویں سپارے کی وہ سورۃ العنکبوت کی آیت مبارکہ آپ نے اس کی تلاوت فرما دی کہ امی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا ہاتھ سے لکھنا جو ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں دی تھی. کسی کمی نہیں، یہ بلکہ اس میں بھی آپ کا مقام تھا. بہت سارے مکاتب فکر نے اس میں بھی ایک غلطی کا پہلو پایا، بلکہ گستاخی کا پہلو کچھ لوگوں نے سمجھا. پانچویں بات، آپ کو کفار کے پروفیسرز اور سائنٹسٹ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کمپیریٹو ایک جسے کہتے ہیں نا موازنہ کرنا، آپ سے کمپیئر کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جس میں علماء کرام نے کہا کہ آپ نے مطلب میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء جس میں ان کے اپنے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی. زیادہ تر نے تو 2-3 کی بات کی. ایک تو قرآن کے نعوذ باللہ حقانیت پہ شک، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تنقیص، اور تیسرا اس میں صحابہ کرام کے اوپر بھی شک و شبہ، کاتبین وحی خاص طور پر ان کے اوپر. 3 نقطے تھے مگر اصل میں یہ 5 ہیں. 5 ایشوز ہیں. there are 5 serious issues. تو اچھا، اب پوائنٹ نمبر 2، مفتی صاحب نے کیا کیا؟ مفتی صاحب نے اس کی توجیحات اور وضاحتیں پیش کی. وہ سب سے پہلی ان کی، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے یہ کام کر دیا، بیان ہو گیا، اپلوڈ ہوا، تھرتھلی مچ گئی ہر طرف. مفتی صاحب نے پھر کیا کیا کہ اس کی جب ایکسپلینیشن دی نا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہوں نے سبحان اللہ جب میں نے ان کی بات سنی نا، اور اس بیان میں انہوں نے، میں اب پوائنٹ آنے لگا ہوں کہ جی گرامر کی غلطی میں انہوں نے مثال کیا دی. سورۃ العلق کی آیت مبارکہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ یعنی لَنَأْخُذَنَّهُمْ بِالنَّاصِيَةِ، یعنی کفار کو میں عربی سے عربی ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کو یعنی لغوی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا اسی سے، یعنی وداؤٹ ٹرانسلیٹنگ انٹو اینی لینگویج، وچ مینز کہ ہم پکڑ لیں گے ان کو ان کی پیشانیوں سے. ٹھیک ہے نا، لنأخذن تاکید ہے اس پہ، ایمفیسس ہے. تو کہا لنأخذن بالناصیہ، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو لنسفعن ہے نا، اس پہ جو 2 زبریں ڈلی ہوئی ہیں، یہ کاتب کی غلطی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے ایکسپلینیشن میں بھی کہا کہ یہ 100% غلطی ہے. پھر اس ایکسپلینیشن کو جو انہوں نے ریکارڈڈ چلایا اپنے آفیشیل چینل پہ، اس کے علاوہ ان کی وہیں پہ نمازیوں میں سے کچھ صاحب تھے، وہ ویڈیو موجود ہے 7 منٹ کی، وہ بھی میں نے دیکھی، وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حضرت آپ تو لوگوں کو شک، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں ظاہری غلطی کہہ رہا ہوں، حقیقتاً یہ غلطی ہے ہی نہیں. ذرا یہ مفتی صاحب کی ایکسپلینیشن سنیں. پھر تیسرا مدعا یہ ہوا، تیسری ویڈیو جب آئی نا، اس میں پھر آپ نے اپنے استادوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ میرے استادوں نے مجھے توجہ دلائی ہے جی. میں پہلے انہوں نے کہا تھا اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے سے غلطی بھی تو میں معافی مانگتا ہوں. پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرے اکابر نے توجہ دلائی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس پہ بہت زیادہ ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، میں آپ سے شرمندہ ہوں، عوام سے معافی مانگتا ہوں، مجھے پلیز معاف کر دیں، میرے لیے دعا خیر کریں. یہ ہو گئی معافی تیسرے سٹیپ پر. یہ پہلے سٹیپ پر نہیں آئی. پہلے سٹیپ پہ آپ نے توجیحات پیش کی. اچھا، تیسرا پوائنٹ، اب میں گناہگار بندہ آپ کے سامنے، میں ہم کا لفظ نہیں بولتا، میں کوئی تنظیم کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں،
نہ کسی جماعت کا ریپرزینٹیو ہوں. کوئی سارے میرے بھائی ہیں, ہر کلمہ گو میرا بھائی ہے. میں کسی کی کو جو ہے نا تنقیص کسی کی نہیں کروں گا. تمام مسلمان کلمہ گو میرے بھائی ہیں, اور دین کی جتنی جماعتیں, اللہ ان کو اخلاص دے. امید تو ہے کہ وہ دین کا ہی کام کر رہے ہوں گے. جو دین کا کام اخلاص نیت سے کر رہا ہے, اللہ ان کو اس کا اجر دے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ طالب علم کو کیا لگا. ٹھیک ہے جی. کیا اس میں گستاخی ہے, جہالت ہے, یا غلطیاں ہیں, یا تینوں؟ ٹھیک ہے جی. پہلی بات, یہ جو آپ نے مفتی صاحب نے توجیہ پیش کی نا کہ لنصفعا بالناصیہ, اور انہوں نے اسکرین کے اوپر وہی چیز چلائی جو میرے دھیان میں آئی. میں نے کہا کہ یار اگر یہ غلطی ہوتی, قرآن پہ 2 زبریں ڈلی ہوتی, تو سورہ یوسف میں بھی پھر یہ غلطی ہے. قرآن میں تو کئی جگہ فعل کے اوپر, ناؤن کے اوپر تنوین ہے. مفتی صاحب نے توجیہ یہ پیش کی تھی, یا میں آپ کو اپنا تیسرے پوائنٹ پہ آ گیا ہوں میں, کہ میں کیا اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کیا غلطی مفتی صاحب سے ہے, یا وہ جو ایکسپلینیشن دے رہے تھے. دیکھیں انہوں نے جو غیر مشروط معافی مانگی اس میں انہوں نے بالکل نہیں ذکر کیا کہ میں نے وہ جو لنصفعن بات کی تھی وہ میری غلطی تھی. انہوں نے اس غلطی کو ابھی بھی واضح طور پہ ماننا نہیں کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں اس پہ سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو اپنا بیان دیا, جس کو میسج ٹی وی نے بھی چلایا, ان کے آفیشیل چینل پہ بھی غالباً وہاں پر ہے, وہاں اسکرین پہ ان بلیک اینڈ وائٹ وہ ڈسپلے ہو رہی ہے, اور انہوں نے دلیل کے طور پر سورہ یوسف سے بھی ایک لفظ دکھا دیا جہاں زلیخا کہتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ جو بدفعلی میں چاہتی ہوں وہ کام نہ کیا نا, یعنی میرے ساتھ غلط مراسم قائم نہ کیا, حرام تعلق, تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی, اس کو ہیوملیٹ کروا دوں گی, اس کی ذلت ہوگی نعوذ باللہ, یا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہاں پہ ہے لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ. مفتی صاحب نے غلطی کو اپنی جسٹیفائی کرنے کے لیے لَنَصْفَعًا يَكُونًا دونوں پہ تنوین دکھائی, اور کہا جی فعل جو ہوتا ہے, ورب جو ہوتا ہے, اس پہ تنوین ہوتی ہی نہیں ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. یہ بات آپ کی مفتی صاحب, میں حیران ہو گیا کہ بھائی آپ تو ہم سے زیادہ ماہر ہیں عربی زبان کے. آپ لوگوں نے تو کہتے ہیں نا ہضم کی ہوئی ہے, پی ہوئی ہے, آپ کی گھٹیوں میں ہے نحو و صرف. تو ہم گناہ گاروں نے الحمدللہ 3-4 بار تو میں بھی پڑھ چکا ہوں نحو و صرف, کورسز مکمل کیے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں عربی زبان جو ہے نا, اس کا کوئی بھی بندہ ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہ کہے. اس کا اپنا ایک ملکہ ہے. میرے اساتذہ کہتے ہوتے ہیں عربی کا ایک ملکہ ہے. عربی از دا کنگ, اٹ ہیز اٹس اون کنگشپ. یہ سمجھ لیں. سیبوے بھی آخری دنوں میں فوت ہو گیا تھا, ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. سیبوے جو عربی زبان کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے نحو و صرف کا, اندازہ کریں. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مفتی صاحب آپ نے شد و مد کے ساتھ کہا کہ یہ 100% غلطی ہے املا کی, کاتبوں نے لکھا ہوا ہے, اور یہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے, ہم اس کو پڑھ بھی ایسے رہے. مگر اللہ کے بندے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ جو سورہ یوسف کی آیت آپ نے ڈسپلے کروائی نا, وہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اگر غلطی املا کی ایک جگہ ہوتی تو پھر کیا صحابہ ساری جگہ املا غلط لکھ رہے تھے؟ انہیں قرآن لکھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے بندے, قرآن پہ تو یہ تنوینیں لگی نہیں ہوئی تھی صحابہ کرام کے وقت میں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جب فی البدی گفتگو کرتے ہیں نا, ہمارے علماء کرام, مجھے پتا ہے میں بھی فی البدی کئی بار گفتگو کرتا ہوں, اٹس اے ویری سلپری سلوپ, بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ پتا چل رہا ہے کہ فی البدی کلام تھا, اس میں آپ سے یہ بات, آپ قرآن کی حقانیت بتا رہے تھے کہ کوئی کچھ بھی کہے, کوئی بھی غلطی نکالے, ہم نہیں مانیں گے. ہم نے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ محفوظ ہے, یہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے. پڑھنے میں یعنی صحیح پڑھا جا رہا ہے, مگر لکھائی میں ظاہری طور پر لگ رہا ہے جیسے صحیح نہیں لکھا ہوا. کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ قرآن نہ ظاہری طور پر لکھائی میں غلطی ہے, نہ تلاوت میں غلطی ہے. یہ کتاب رائٹنگ ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں. اصل میں مفتی صاحب غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے. وہاں سورہ یوسف کی وہ جو آیت ہے نا, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, انشاءاللہ ریفرنس ڈال دیں گے. وہ سورہ یوسف میں لَيُسْجَنَنَّ, وہ نون پہ شد ہے, پہلا والا, یہ ہے فعل کے ساتھ, ورب کے ساتھ. مفتی صاحب کی بات اتنی صحیح ہے کہ جنرلی عام طور پر ورب کے اوپر وہ نہیں آتی تنوین, یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیشیں یہ نہیں آتی. محمدن, 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 یعنی ناموں کے اوپر آتی ہے.
اسماء کے اوپر آتی ہے، الفعل لا ينون، یہاں تک بات صحیح ہے. اب لیسجنن کہ میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، نون شدہ ہے، اسے کہتے ہیں نون توکید الثقیلہ، نون آف ایمفسس، توکید یعنی ضرور ضرور اس کے ساتھ میں نے یہ کروا کے رہنا ہے، وہاں نون التوکید ہے. وَلَيَكُونَمْ وہاں پہ بھی نون توکید ہے، مگر اسے کہتے ہیں توکید، نون التوکید الخفیفہ، بظاہر وہاں تنوین ہے. اور اس کے اوپر میں اپنی بات نہیں کرتا، نحو و صرف کی کتابوں کے میں ڈسپلے کرنا شروع کر دوں تو بات بہت پھیل جائے گی. یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. آپ نے جسے کہتے ہیں نا ایک والکینو کھڑا کر دیا بہت بڑا، اور ملحدین، مشرکین، مستشرقین ان کے ہاتھ میں ایک اسلحہ دے دیا. یہ اس ملک میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں، آپ اگر یہاں رہتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایسے الفاظ اگر آپ کے دل میں بھی ہوتے تو آپ زبان پہ نہ لاتے. ہو سکتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوگی، کم علمی کی بنیاد پہ ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کے بارے میں ایک اور مقولہ مشہور ہے جو اساتذہ عرب فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام، القرآن غالب، قرآن غالب ہے. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو لینگویج کو فالو نہیں کرتا، لینگویج اسے فالو کرتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ میرا اپنا کوٹ ہے، میں نے کئی بار کوٹ کیا، سننے میں آیا ہے لوگوں سے. میں نے کسی سے فون پہ بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان میں بھی یہ لوگ بولتے ہوں گے. واللہ عالم، میں نے نہیں کبھی سنا تھا. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. یہ میں نے غیر مسلموں کے سامنے یہ بات پیش کی ہے اور چیلنج سے پیش کیا، اور الحمدللہ 23 سالوں میں 23 ایئرز میں ایک بار بھی اس چیلنج میں مجھے شکست نہیں اللہ نے ہونے دی، کیونکہ اللہ اپنی کتاب کا خود محافظ ہے. ہم تو سمجھے وہ ہیں we are just the vessels، سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل تو اس کا کام ہے، الحافظ اللہ ہے. تو یہ کتاب عزیز، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی کوئی کروکٹنس داخل نہ کر سکتا ہے، نہ اس میں ہے کوئی شک و شبہ. زبان اس کی محتاج ہے. میرے عرب اساتذہ نے، جب میں نے نحو و صرف پڑھی، بار بار یہ بات کہی کہ اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو عربی زبان ہی نہ بچتی. آپ میرے بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تنوین کی بات کر رہے ہیں. آپ کا، مجھے لگتا ہے آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے شاید. میں آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے قرآن کی حقانیت پر، حفاظت پر بات کرنی تھی، وہاں آپ قرآن کے لیے شک ڈالا ہے، قرآن میں شک پیدا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے وہاں بیٹھے، انہوں نے آپ سے بیٹھ کے بعد میں پوچھا کہ مفتی صاحب یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، قرآن کی آپ نے اس میں شک ڈال دیا بات پر. تو اللہ کے بندے، یہ اصل میں بمعنی لنأخذن، سورہ علق میں جو آیا کہ ہم نے ان کو پکڑ لینا ان کی پیشانیوں سے، بالکل جیسے سورہ یوسف میں لیسجنن ولیکونم من الصاغرین. اس میں قرآن کی بلاغت بھی ہے کہ ایک پہ نون کا ایمفیسس شد والا ہے اور دوسرا بغیر شد والا ہے. جو بغیر شد والا ہوتا ہے نا، جس پہ جزم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خفیف، ہلکا ایمفیسس. یعنی نبی اللہ نے اس میں بھی اشارہ دیا. اس میں قرآن کے معنوں میں بھی بڑی بلاغت کی بات ہے کہ میرا نبی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت کو، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ حفاظت کرتا ہے. تو بے شک زلیخا کا پلان تھا، مگر وہ جیل والا ہی ایمفیسس تھا، دوسری طرف ایمفیسس خفیف تھا. یہ معنی بھی تھوڑا سا میں آپ کو حصول برکت یعنی فائدے کے لیے بتاتا ہوں. تو یاد رکھیں یہ رول کیا ہے. یہ اصلاً ماہیت تنوین نرسمها علی الطریقتین، یہ جو آپ نے کہا نا یہ جی فعل ہے اس پہ تنوین کیوں ہے، اصل میں یہ تنوین ہے ہی نہیں، یہ اصل میں تنوین نہیں ہے. نرسمها علی طریقتین، اس کو ہم دو طرح سے لکھتے ہیں. ایک طریقہ جو ہے وہ مشہور ہے تنوین والا بالرسم العثمانی، اور دوسرا جو ہے جو اس میں آپ نون الساکنہ لکھتے ہیں، نن لکھ دیتے ہیں، نون پہ جزم ڈال دیتے ہیں. دونوں طریقے جائز ہیں. میں آپ کو، یہ میری رائے نہیں ہے، بہت بڑے استاد ڈاکٹر دکتور فاضل صالح السامرائی اس وقت زندہ علماء میں عربی زبان کا بہت بڑا مرجع ہیں. آپ ان کا سن لیں وہ کیا فرماتے ہیں. میں نے آپ کو کافی کھول کر یہ باتیں بتا دی ہیں، عوام کے لیے بھی تھوڑی کمپلیکیٹڈ شاید ہو گئی ہوں، مگر یہ آپ سنیے ضرور. في لنسفعا بالناصية، هو حقها ليس تنوين، وإنما هذا نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة
ممكن نرسمها في الرسم بالإملاء على طريقتين، إما نرسمها بالنون ثم نضع سكون على النون، أو نرسمها على هيئة التنوين، يعني ألف مع التنوين. فهذا يعني هو رآها في المصحف هكذا مكتوبة ألف مع تنوين فظنها تنوين، والتنوين من خصائص الأسماء. يقول لك فكيف يعني هذا فعل منون؟ لا، هذه نون التوكيد الخفيفة، والفعل مبني على الفتح على طبيعته، لكن النون رسمها هنا يجوز فيه حالتين. نعم. جزاكم الله خير فاضل الدكتور فاضل صالح السامرائي. اس وقت یہ عربی زبان کا نحو و صرف کا زندہ مرجع ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک ہے. یعنی ان کے بارے میں عرب دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس عربی زبان میں اس سے بڑا عالم کوئی بندہ نہیں. یہ وہ شخص ہیں. انہوں نے فرمایا مفتی صاحب یہ بہت بڑی آپ نے بلنڈر ہوا ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نون ہم جانتے ہیں کہ اسم پہ وہ دو زبریں، دو پیشیں، دو زیریں آتی ہیں، تنوینیں آتی ان ان ان، تو فعل پہ کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا در حقیقت یہ تنوین ہے ہی نہیں، اس کو آپ تنوین نہ کہیں، یہ املا ہے، یہ املا ہے، لکھا تنوین سے ہوا ہے، اور آپ اس کو دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے. یہ آپ تفسیروں میں بھی پڑھیں گے افعال کے اوپر تنوین، جو افعال نہیں ہے اصل میں وہ نون توکید ہے اس کے اندر، اور یا آپ شعراء کے کلام میں بھی پڑھیں گے، اور قرآن کریم میں تو پہلے ہی ہے. قرآن غالب ہے، یاد رکھیے گا میری بات. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب نے نا اس میں نے جو آپ کی 5 غلطیاں بتائی نا، اس میں آپ نے کاتبین وحی پر بھی شک ڈال دیا. وہ آپ چاہ نہیں رہے تھے مگر وہ ایسے لگا کہ آپ کاتبین وحی پہ شک کر رہے ہیں، محسوس ہونے لگا کہ کاتبین وحی نے کچھ نعوذ باللہ گڑبڑ کی. اور نعوذ باللہ آپ کی یہ جو میں نے آپ کی 5 غلطیاں دی نا، جو 5 ہیں اصل میں غلطیاں یا 5 اعتراضات ہیں علماء کے، میرے نہیں، میں ان کو بس ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ نے کہاں اس میں غلطی کی ہے یا گستاخی کی ہے. یہاں گستاخی کا پہلو نکلا جب آپ اشارے کر کے کہہ رہے تھے کہ او بلاؤ 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 بھئی، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ. نعوذ باللہ. یار اس گناہگار بندے کا آپ وہی دیکھ رہے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی. 2 حصوں میں ہے، 15-15 منٹ کی کلپ. آپ لوگ دیکھ لیں، مفتی صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ انہیں دکھائیں. آپ اس وقت پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، ذہنی کیفیت کیا تھی آپ کی کہ آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں مگر آپ کا جو انداز بیان تھا نا، یقین مانے اس سے پبلک میں یہی شائبہ گیا جیسا کہ ایک بڑا ہی ہیپ ہیزرڈ کام ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، فلانا آ جائے، او ہو اس کو لاؤ. نعوذ باللہ ثم کہتے ہیں نا، کیا میں کہوں، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، محاورہ کفر والا، کیونکہ آپ پر اس پر تکفیر کے فتوے لگ گئے، ایک مکتبہ فکر کی طرف سے لگے، لیکن وہ اتنے بھی غلط نہیں تھے. وہ میں دیکھیں نا کہ وہ آپ سے ہوا کیا. مگر اب تو پھر اس میں تیسری بات جو ہے نا، وہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غلطی آپ کو لگے یا نہ لگے یہ ہوتا ہے. اس پر عرب علماء سمجھاتے ہیں لوگوں کو جو عربی پڑھتے ہیں کہ بھئی لغتاً تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی عقل کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لغت اس کو فالو کرے گی. یاد رکھنا میرا کوٹ، کہ قرآن فالو نہیں کرتا کسی کلام کو، کلام قرآن کو فالو کرتا ہے. لینگویج فالوز دا قرآن، گرامر فالوز دا قرآن. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اعجاز قرآنی ہے. یہ دنیا کی دوسری جو کتاب آپ دیکھ لیں اس کو کسی نہ کسی لنگوسٹک رولز کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ لنگوسٹک رولز کا مہیمن ہے، مہیمن علیہ، ہر چیز کے اوپر غالب، ہر کتاب، ہر کلام، ہر دنیا کی چیز کے اوپر، ہر ادبی علمی جو ہے نا شاہکار، ان شاہکاروں کے اوپر مہیمن حاکم ہے قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے. تو لینگویج کیا چیز ہے، پھر لغت کیا چیز ہے، رولز کیا چیز ہیں، وہ سب اس کے محتاج ہیں. اللہ اکبر، یہ قرآن کی بات ہے. مفتی صاحب یہاں بات یہ کہنا چاہ رہے تھے، تیسرا نقطہ. چوتھی غلطی جو ہے نا آپ کی، سرکار کا امی ہونا، اس کا جو مطلب آپ نے لیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس میں دیکھیں ہمارے ایک مکتبہ فکر جو ہے نا وہ شروع سے ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ان لیٹرڈ پروفٹ کا مطلب یہ نہیں لیتے، وہ اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی کوئی استاد نہیں تھا،
آپ کو پڑھانے سکھانے والا اللہ تعالیٰ تھا، اللہ کی ذات تھی. امی کا معنی اس پر میرا قرآن کی جو میرا پروگرام ہے فہم القرآن کا، اس میں ایک کلپ موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. اللہ کرے مفتی صاحب بھی دیکھیں، مجھے گناہ گار ادنا سی اس میں ہے. تو امی پہ یہ جو ہے نا دو سکولز آف تھاٹس پرانے ہیں، مگر جمہور امت امی کا وہی مطلب لیتا ہے جو مفتی صاحب آپ نے لیا. تو پانچواں جاپانی پروفیسرز، میں اب کیا کہوں. اب ان باتوں میں گستاخی ہے یا نہیں ہے، بلاسفمی ہے یا غلطی ہے یا کج علمی ہے. میں تین باتوں میں سے دو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا کہ کیونکہ پروگرام قرآن کی حقانیت پہ تھا، ایک بندے کی آپ لائف بیفور اینڈ آفٹر سب کچھ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ سلمان رشدی یا لانتی رشدی ملعون یا کوئی اور گستاخ ہے. وہ گستاخ نہ گھر والا ہے نہ گستاخ تربیت والا ہے، فرقہ وارانہ سوچ سے بالا تر کرو گے. دیکھیں تو تین میں سے مفتی صاحب سے دو غلطیاں تو ہوئی. یعنی ایک آپ سے جسے کہتے ہیں نا کج علمی ہوئی اور آپ اس پہ مصر ہوئے، ڈٹ گئے. اور دو آپ سے ڈیفینیٹلی مسٹیکس ہوئی ہیں، یہ آپ سے غلطیاں ہیں، ارادتاً نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کچھ لکھا نہیں ہوا تھا. اتنا یہ حساس موضوع ہے، میں نے یہ 7 پوائنٹس لکھے ہیں ابھی بیٹھ کے لکھے ہیں کہ میں ان پوائنٹس کے انڈر رہوں، ورنہ ادھر ادھر نہ نکل جاؤں. آپ ادھر ادھر نکل گئے پتہ نہیں کہاں، پھر ادھر ادھر نکلی ہوئی بات کو آپ نے مزید جسٹیفیکیشن پیش کی. نہ، یہ نہ کریں. ربنا ظلمنا انفسنا، وہ واقعات یاد رکھیں قرآن میں. جس نے حکم کی فوراً تعمیل کر دی A+، جیسے فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا. جس نے حکم کا انکار کیا، غلطی کی، گناہ کیا اور اس پہ ڈٹا رہا، وہ بن گیا شیطان، وہ فیل ہو گیا. اور جس سے غلطی ہوئی اس نے غلطی کا فوراً اقرار کیا، توجیہیں پیش کی، گرا، معافی مانگی اور توبہ کی، وہ ہے انسان، پاس ہو گیا. تو مفتی صاحب پاس ہونے کے لیے آپ کو یہ 3-4 سٹیپس، اتنا پریشر کیوں آپ نے انتظار کیا؟ روحانی نظر سے آپ سوچتے تو آپ کو شاید خود ہی احساس ہو جاتا، جا کے پڑھتے آپ تھوڑا سا تو آپ کو پتہ چل جاتا، کتابیں کھول لیتے، تفسیریں کھول لیتے. بھائی یہ لنسفعن اور لیس جنن ولا یکونم من الصاغرین، یہ جو اس میں ڈسپلے کروایا آپ نے، اس کو آپ ذرا تفسیریں کھول کے دیکھ لیں، وہاں کس نے لکھا ہوا کہ یہ املا کی غلطی ہے. پھر آپ نے ڈسپلے کروا دیا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا. بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ اپنا رحم کرے، میں ان کی جماعت کا ممبر نہیں ہوں. اس تفسیر میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ 100% غلطی ہے؟ وہاں بات یہ کہی ہے کہ املا میں اس طرح کے قواعد، اور یہ احتیاط کریں طلباء، اس کو کچھ اور نہ سمجھیں. وہاں غلطی کا لفظ نہیں ہے، لفظ غلطی دکھائیں مفتی صاحب، وہ وہاں نہیں ہے. تو دوسروں کو آپ نے اس طرح مزید جسے کہتے ہیں نا وہ اٹھایا اور ان کو پش ڈاؤن کیا کہ بھئی اپنوں کی غلطیاں دیکھو. اچھا فرض کریں مان لیا مفتی صاحب سے غلطی ہوئی، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں ادھر، 2 wrongs do not make 1 right. 2 غلطیوں سے ایک اصلاح نہیں ہو جاتی، 2 غلطیاں ہی رہتی ہیں. ایک غلطی 2 غلطی، تو غلطی جمع غلطی سے آپ کریکشن کہاں سے نکالیں گے؟ یہ مائنس انٹو مائنس ملٹیپلیکیشن نہیں ہو رہی کہ وہ ریزلٹ پازیٹیو نکلے گا. دس از ناٹ میتھ مفتی صاحب. تو اینی وے، تو اچھا اب گستاخی کا پہلو جو ہے نا کچھ چیزوں میں نکلتا ہے. وہ پہلو کہاں نکلا جہاں آپ نے ایسے اشارے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جیسے پلے ہی کچھ نہیں تھا، کہ صحابہ جو مرضی لکھے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بہت خطرناک باتیں کی ہیں، آپ نے قرآن کو مشکوک کر دیا. یہ ہیں وہ کفریہ غلطیاں، اور انسان ہے ہو جاتا ہے. اگر آپ ارادتاً قرآن کو پٹ ڈاؤن کرتے، وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں آپ وہاں کیوں گئے. بھئی ہزاروں میل کا سفر کیا، قرآن کو مشکوک بنانے تھوڑی گئے تھے. اس لیے اگر ہم آپ کے عمل پچھلے اگلے سارے مائنس کر دیں اور صرف تب دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ گستاخی ہے، بلاسفمی ہے. ورنہ در حقیقت یہ بلاسفمی نہیں ہے، یہ آپ سے لغزش انسانی ہوئی ہے. بالکل بہت بڑی خطائیں ہیں اور اس پہ آپ توبہ کریں.
اللہ سے پرائیویٹلی استغفار کریں. تو یہ ہے میرا مدعا ان 5 مسائل پر. اور پروفیسر والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ موازنہ کریں. اصل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل لائف ایگزامپلس دینا چاہتے ہیں، مگر آپ یہ بھول گئے کہ آپ ایک دنیاوی بندے کی دنیاوی اچیومنٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کیوں کر رہے ہیں. اگین آپ کا مقصد کچھ اور تھا، بات کا پرسیپشن کچھ اور نکل آیا. تو یہاں بھی ارادتاً گستاخی نہیں ہوئی، غیر ارادتاً ان انٹینشنلی مسٹیک ہو گئی آپ سے، گستاخانہ حرکت لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کی 2 جگہ تنقیص ہوئی ہے، کاتبین کے معاملے میں بھی اور ادھر بھی. وہ امی کو سمجھاتے سمجھاتے آپ بہت آگے نکل گئے کہ بلاؤ بلاؤ جی، اس طرح ایسے قرآن لکھا جاتا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ قرآن، وہ میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی ادھر اس سینے پر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یہ صدور کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلب محمد پہ قرآن کو محفوظ کیا ہوا تھا. وہ محتاج تھے اس طرح سے کہ کاتبوں کو بلاؤ ورنہ نعوذ باللہ ضائع ہو جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اور کسی کاتب نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کوشش بھی جب کی تو اس کا انجام کیا ہوا امت جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. میں اس پہ مزید کیا، اتنی پھیل گئی یہ بات، اس کو میں مزید نہیں کر سکتا، اس کو کھینچ سکتا. ٹھیک ہے جی. اب چوتھے نمبر پہ آ جائیں جی، مذہبی طبقے کا کام. دیکھیں جی اس مسئلے میں جو ہے نا، وہ کہا کرتے تھے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں. دیکھیں جی عاشقان رسول حافظ زبیر علی زئی کے مطابق بھی یہ لوگ تو ہیں، یہ جماعت ہے، یہ پیرا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان پر، بالکل پہرے دار ہے. اب جو ان پہرے داروں میں، چوکیداروں میں جو پرتشدد لوگ ہیں نا، ایکسٹریم ایلیمنٹس، اور وہ سب جگہ ہی ہو سکتے ہیں. ہر ایک کے کیس میں کسی نے اہل بیت کی چوکیداری سنبھالی ہوئی ہے، ایک نے صحابہ کی چوکیداری سنبھالی ہوئی ہے، ایک نے سب کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی چوکیداری کر رہے ہیں، توحید کی. سارے چوکیدار ہیں جی، سارے دین کی یہ مختلف ہے نا، یہ اس درخت کی شاخیں ہیں. مگر جو شاخ سمجھے گی نا کہ وہ چوکیدار سے بڑھ کے کچھ اور بننے کی انہوں نے کوشش کی، تو پھر آ جاتا ہے تشدد. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ کچھ بریلوی علماء، میں اس معاملے میں علی بھائی کے جو شاگرد ہیں نا، ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے انڈورس کیا ایک بریلوی عالم کو، آپ سمجھے نہیں، وہ بے شک علمی رد کر رہا تھا مگر اس نے انڈائریکٹلی ان پر تکفیر کر دی. اور جب وہ تکفیر کر چکا ہے نا، تو اس نے بیسیکلی اپنے فالوورز کو اشارہ دے دیا کہ یہ مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ کہ یہ توبہ کرے، اور اس کی توبہ مقبول اور توبہ پیش کی ہے. یہ بات تو ہے. تو وہ بہت خطرناک تھا، وہ تکفیر کی حد تک پہنچ گئے تھے. انہیں تکفیر نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ متعمدن ایک بندہ نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے وہ وہاں کیوں بیٹھا ہے بھائی، وہ اللہ کے گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی چور چکا نہیں ہے، وہ ایک سادہ لو آدمی ہے. اس کی آپ لائف دیکھیں نا پہلے آگے پیچھے کی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس مکتبہ فکر کے لوگوں نے زیادتی کی، سب نے نہیں کی، اس میں کچھ چلاک عنصر جو تھے نا، اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے. تھوڑی مجھے دکھ ہوا اہل تشیع پر بھی. اہل تشیع کا ہمارے بھائیوں نے ذکر نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں. اہل تشیع کے علماء کے بھی بڑے خطرناک ریبٹلز آئے ہیں، اور انہوں نے بڑے عجیب و غریب، کیونکہ ان کو طارق مسعود صاحب پہ دوسرا غصہ ہے. دیکھیں لوگ اپنا اپنا غصہ نکال رہے تھے، کیونکہ طارق مسعود صاحب نے میلاد پر کرٹیسزم کیا ہوا ہے، طارق مسعود صاحب نے کربلا پر بھی پتہ نہیں کن کن وادیوں میں گھومے ہیں. وہ میرے ہیں ریبٹلز، ایک ان کے پیٹی بھائی کے ریبٹلز ہیں، کسی شیعہ کے نہیں ہیں. تو انہوں نے اس میں بلنڈرز تو مارے ہوئے ہیں. تو وہ شیعہ حضرات دکھی تھے کہ یہ اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں ان اے وے، ایک طرح سے. تو وہ انہوں نے بھی اپنا پھر حصہ تو ڈالا اس کار شر میں، کار خیر نہیں، کار شر میں. تو بڑا خطرناک طوفان بدتمیزی اٹھا جب ایک بندے کو 3-4 مکاتب فکر، ویسے میں نے اہل حدیث کی طرف سے اتنے شدید ریبٹل نہیں دیکھے، میں اس کا نمائندہ بھی نہیں ہوں، مگر سب سے خطرناک ریبٹل جو ہے نا وہ ان 2 گروہوں سے آئے، اور اپنے دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں کی طرف سے بھی آئے. تو اس سے بھائیو نقصان یہ ہوا کہ ان کی زندگی پڑ گئی خطرے میں. ہاں ایک میں کریڈٹ دوں گا کہ مکتبہ بریلویہ
جن کا میں نے کہا جو پہرے دار ہیں، ٹھیکے دار نہیں پہرے دار ہیں عشق رسول کے، اہل حدیث ایکچولی سب سے پہلے توحید، پھر عشق رسول، پھر صحابہ، پھر اہل بیت، یہ امت نے پہرے دار کھڑے کیے ہیں، ٹھیک ہے جی، آن اے لائٹ وے. اگر ایکسٹریمزم میں نہ جائیں تو یہ سارے امت کا ہی کام کر رہے ہیں، یہ امت محمدیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک، میں ان کو کریڈٹ دوں گا جو لوگ نہیں دے رہے، انہوں نے سب نے توبہ پیش کی، یہ اکثریت نے توبہ پیش کی. ایون اس نے بھی جس نے تکفیر کی بات کی اس نے توبہ پیش کر دی کہ توبہ اس پہ واجب ہو چکی ہے اور یہ توبہ کیوں نہیں کر رہا، which is a good sign. اس سے 5ویں نمبر پہ میں لے کے آؤں گا ہمارے وہ حضرات جو نیم مذہبی اور نیم سیکولر، ان میں دونوں چیزیں. معذرت کے ساتھ ہمارے حسن الیاس بھائی، آپ کا جو 9 منٹ کا ریبٹل آیا نا، آپ نے مفتی صاحب کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرے میں آپ نے ڈال دیا جب آپ نے کہا اپنے لیے توبہ کی آپشن کیوں رکھتے ہیں آپ، دوسروں کے لیے تو آپ رکھتے نہیں. بھائی ایک بندے کو پہلے دنیا مارنے پہ ہے، جنید جمشید، ہم بھولے نہیں؟ ہم بھول گئے ہیں کیا؟ خدا کا نام لیں. آپ نے کیا کیا؟ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس موقع پر آپ نے اپنا ایجنڈا کھول لیا، جس سے میں نے شروع میں کہا تھا یہ میرے 7 پوائنٹس میرا ایجنڈا نہیں ہے، میں نے اس میں سب کا انالیسس دینا ہے. اب میں ان کی بھی تھوڑی سی خبر لینا چاہتا ہوں. مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا آپ سے حسن الیاس صاحب کہ آپ اس موقع پر آسیہ بی بی کا الزام لگائیں گے مفتی صاحب پر، جبکہ مفتی صاحب نے آپ کی اسی ویڈیو پر کمنٹ کیا. میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہے، انشاءاللہ یہاں ڈسپلے ہو جائے گا. اس اسکرین شاٹ میں وہ ٹاپ ریٹڈ کامنٹ ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ پبلک ان کو ڈیفینڈ کریے اور آپ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں. اس میں آپ بیسیکلی انڈائریکٹلی انہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو چانس ملنا چاہیے مگر آپ کو ہی کیوں، دوسروں کو بھی ملنا چاہیے، اور اس میں آپ نے اپنا ایجنڈا کھول دیا. آپ کنوکٹڈ لوگ جو جن کے تحریریں پڑھ کے جج رونے لگ گئے، آپ نے ان لوگوں کا نام لے کے انہیں بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ یعنی دین میں تو تھا الحلال بین والحرام بین، آپ یعنی آپ کیا اسے کہتے ہیں، الحلال جو ہے اس کو آپ وہ کر دیتے ہیں مشکوک، الحلال مشکوک والحرام بین. آپ ہر حرام کو لائسنس دینے کے اس میں ہوتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں جی بھیا آپ کرتے ہیں یہ کام نا، سود ہے، پردہ ہے، کون سی چیزوں پہ آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا ہوا. تو جیسے وہ ایک کتاب ہے نا حلال اور حرام اسلام میں، آپ بھائی اکثر ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے الحلال والحلال فی الاسلام. آپ ادھر سیکولرز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور دین کا بھی نام لے رہے ہیں. مگر آپ جو بھی کریں، میں یقین مانے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں آپ بھائیوں کی کہ آپ بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، مگر خدا را یہ ٹائم نہیں تھا وہ باقی کیسز کھولنے کا. اور مفتی صاحب پہ الزام لگایا آپ نے آسیہ بی بی کے مسئلے، آسیہ بی بی کو آپ بیچ میں لائے، اور وہاں مفتی صاحب کا کمنٹ ہے، آئی ہوپ آپ وہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے. اور مفتی صاحب نے اس کے رسپانس میں آسیہ بی بی والی اپنی جو ایکچوئل ویڈیو، وہ لیکڈ آڈیوز ویڈیوز نہیں، وہ پرانی تھی، انہوں نے اپنا اس پہ رجوع کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپورٹ کیا ہوا ہے. پھر آپ نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جو ایکچولی جن کے تحریریں اور باتیں اتنی تھی کہ ان کے خلاف ملٹیپل کمپلینٹس تھیں بار بار. وہ آپ نے اس کو ذہنی مریض بھی نہیں کہا، ورنہ آپ تو ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بدتمیزی کرنے والے کو آپ ذہنی مریض قرار دینے کو تیار ہوتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتا، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے. یہ بھائی آپ کو since when you became the judge and the jury and executioner and the judge and the jury, since when you took on that job on your shoulders, since when my میرے بھائی آپ نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی تشدد نہ کرو، یہ نہ کرو، آپ نے خود مفتی صاحب کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈالا ہے یہ بات کہہ کر کہ اب آپ کے لیے بھی توبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر نہیں تھی تو بریلوی ان کو کیوں کہہ رہے تھے بار بار آن ویڈیو؟ جا کے دیکھیں، لاکھوں کے حساب سے جن کے سبسکرائبرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کہا میں آپ پہ توبہ پیش کرتا ہوں. توبہ کیوں نہیں کر رہے آپ مفتی صاحب؟ اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں بات. ہاں میں نے جہاں ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے تکفیر جوڑنے کی کوشش کی، کفر کہا، منہ سے کافر نہیں بولا، that was very dangerous. وہ ان کی خطرناک فاش جسے کہتے ہیں نا غلطی ہے، اور اس میں وہ ایک طرح کی تکفیر ایک طرح سے کر رہے ہیں، مگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ مکر جائیں گے. بٹ
ایٹ لیسٹ توبہ تو پیش کی نا. ادھر آپ ہی کے ماشاءاللہ دوست ہیں, ہمارے بھی بھائی ہیں, اللہ کرے ہمارے بھی وہ دوست ہوں, اپنے آپ کو سمجھیں, حمزہ علی عباسی, انہوں نے آپ سے اپوزٹ بات کی. آپ کی کافی ساری باتیں انہوں نے, he parroted a lot of those things, but where he was unique, he said توبہ کا چانس دینا چاہیے, ان کو بھی دینا چاہیے, دوسروں کو بھی دینا چاہیے, ایک موقع تو دینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, مل سکتا ہے, کیوں نہیں مل سکتا, مفتی صاحب کو مل سکتا ہے تو سب کو مل سکتا ہے. مجھے حمزہ علی عباسی کا آپ سے زیادہ اچھا لگا, انہوں نے مفتی صاحب کو ولنریبل نہیں کیا. میرے بھائی آپ نے کر دیا, اور آپ کا یہ سنپ لے کر بھائیوں نے چلایا بھی ہے, وہ نیوز والا جو ہمارا بھائی ہے, ایک آدھا اس نے میرا بھی کبھی کبھی چلایا ہوا ہے, وہ چلا دیا. اب اس میں صاف آ گیا کہ توبہ کی گنجائش نہیں. او بھائیو, اللہ کا واسطہ ہے, اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو جو آپ لکھے توبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ پہلے ہی کہتا ہے نا, مرنے کو جگہ ڈھونڈ رہا ہے بیچارہ, یہ نہ کرو. تو یس, اب مفتی صاحب آپ سے میری ریکویسٹ, چھٹا پوائنٹ میں اس میں پہلے کہہ دوں, مفتی صاحب سے آخر میں ریکویسٹ کروں گا, بات نکل گئی بڑی لمبی ہے, خطرناک باتیں ہیں اصل میں نا. بات یہ ہے مفتی صاحب, ان سے پہلے میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا گستاخانہ عبارات کا, اس پر حضرت قبلہ غامدی صاحب حافظ اللہ تعالی, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ کسی کی بات آپ سیاق و سباق سے کاٹ کے نکالیں گے تو کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں, تقریریں بھی بھری ہوئی ہیں, آپ نکال کے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں. بات اصل میں یہ ہے, تو سیاق و سباق سے ہٹا کے کوئی بھی محفوظ نہیں. میری باتوں میں سے بھی, اس میں سے بھی آپ پکڑ کے نکال لیں. ترجمہ پڑھ رہا تھا میں سورہ یوسف کا, وہ مجھ پہ بھی لگا سکتا ہے کوئی الزام, تو یہ آپ نے باتیں کی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں اس نے, لوگوں نے یہ جو بزرگوں کی عبارتیں ہیں, بریلوی دیوبندی کی پکڑتا ہے, دیوبندی بریلوی کی پکڑتا ہے, اور کوئی انصاروں کی پکڑتے ہیں, وہاں بھی یہی معاملہ ہے. اکثر باتیں ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہاں کیا صورتحال تھی, کیا ہوا, کیسے ہوا. بھئی وہ مسلمان دفنائے گئے, جنازے ان کے پڑے گئے, ان کو اللہ کے سپرد کریں, ختم کریں بات. نہ وہ چھوڑتے ہیں چھاپنا, نہ وہ چھوڑتے ہیں بولنا. تو یہ خطرناک معاملہ ہے, اس طرح نہ کریں. اس جیسے اسپیچ سے نکلا نا, اسی طرح کتابوں سے بھی آپ عبارتیں نکال کے کسی پہ بھی نعوذ باللہ چلا دیں, بسم اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. تو ایک تو یہ مدعا ہو گیا, چھٹا پوائنٹ, کہ یہی معاملہ ہے عبارتوں کا, کتابوں سے پکڑنا. جو ہم تقریروں سے آج پکڑے نا, یہ ویڈیو اور اس کا آڈیو کا دور ہے, تو اسی طرح کتابوں سے لوگ باتیں پکڑتے تھے. تو نہ کریں ایسا, نہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلائیں. یہ امت کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور میں بہت دکھی ہوا خاص طور سے حسن الیاس صاحب سے, جب انہوں نے یہ کام کیا. کڑوی باتیں کرتے کرتے وہ مفتی صاحب کی زندگی کو زیادہ خطرے میں ڈال گئے. توبہ پیش کرنے والی بات نہیں تھی, آپ کی باتوں کو یوز کیا گیا ان کے خلاف. نہ کریں ایسا سر, آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جس طرح آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کو بھی اسی طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں. الٹا آپ نے فلپ مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے, وہ بس جذبات میں تھے شاید آپ بھی. ساتویں اور آخری بات, مفتی صاحب سے التجا ہے, کچھ ان کے شاگردوں سے, اور میرے لیے بھی یہ تذکرہ ہے, نصیحت ہے, الدین النصیحہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سب سے پہلی بات یاد رکھیں, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ ظالم کی کیسے کریں گے ہم مدد, مظلوم کی تو سمجھ میں آتی, کہا ظالم کی ظلم سے روکنے دو. تو مفتی صاحب آپ کے سامنے جو مقدمہ دنیا پیش کر رہی ہے, مجھ کارخانے میں طوطی جیسی حیثیت ہے, پتہ نہیں آپ میرا بیان سنیں گے کہ نہیں, مگر یہ بات یاد آپ کو بھی ہے, ہم نے بھی پڑھی, ساری دنیا جانتی. اللہ کی کتاب جو ہے نا, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی عالم ہے, مبلغ ہے, مفتی ہے, علامہ ہے, کوئی بھی ہے, جہاں کہیں بھی کوئی قرآن کے بارے میں ایسی خطا کھائے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے دنیا اٹھ کھڑی ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے اس کی برکت سے قرآن کی حفاظت کا مقدمہ اور لوگوں کے ذہنوں میں آئے. میں نے تو بھی بہت مختصر بات کی, اس لیے میں نے اشارتاً کہہ دیا کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی. یہ میرے 2 پارٹس ہیں, آپ اس کو سن لیجیے پلیز, 15 منٹ کے, وہ میں یہاں نہیں ریپیٹ کر سکتا. بس آپ کو میں نے اشارتاً بتا دیا کہ قرآن, اتنا بس یاد رکھیں, یہ وہ کتاب ہے جو اپنی سپیچ میں, اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں, اپنی تحریر میں ہر لحاظ سے محفوظ ہے. دنیا میں اس وقت ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی سپیچ بھی پرزرو ہو.
یہ قرآن، القرآن کا مطلب یہ کہ ریسائٹڈ، تلاوت کی گئی، پڑھی گئی چیز، یہ جس طرح پڑھا گیا تھا، وہ جو تھا نا موڈ آف کمیونیکیشن، سمجھے، وہ جو تلاوت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی انکیپسولیٹ ہو کے دلوں میں، سینہ ٹو سینہ، ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر ہوئی، سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی گئی. دنیا میں ایک جگہ بھی قرآن کی املا نہیں ہوگی نا تو اس قرآن کی کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے، یہ کتاب سینوں میں بھی محفوظ ہے. یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جس کے الفاظ یا الفاظ کہہ لیں، ورڈز اینڈ اسپیچ، دونوں ان رائٹنگ اینڈ ان اسپیچ دونوں پرزروڈ ہیں. سوچیں، امیجن کریں کہ وہ ریڈیو ٹرانسمیشن آ رہی ہے، ایز اٹ از وربیٹم ٹرانسمیشن بھی سیوڈ ہو. یہ ٹرانسمیشن پوری سیوڈ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہاں سے آیا، جبریل امین نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اترا، وہاں محفوظ ہوا، آپ نے تلاوت فرمایا، وہ ورڈز، وہ ادائیگیاں، چھوٹا بڑا کرنا، سب چلتا ہے سینہ بسینہ، کچھ بھی اس میں غیر محفوظ نہیں، ایک بھی چیز. اور یہ جو قرآت ہے نا قرآن کی، یہ بھی لہجے نہیں ہے، یہ بھی سارے اللہ تعالیٰ نے اتارے. جی، انزل علی القرآن علی 7 احرف، یہ بہت بڑی غلطی کی ہمارے ایک مبلغ نے کیا کر کے باقی سارے لہجے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ، ایک تھے سیدنا عمر، غالباً دوسرے تھے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہا یہ بھی مجھ پہ اترا ہے، یہ بھی مجھ پہ اترا ہے. یہ کچھ لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے کہ جو حفظ کا لہجہ ہے، ایک لہجہ جو انڈیا پاکستان میں بہت پاپولر ہو گیا ہے، یہی قریشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، باقی تلاوتیں رسول اللہ کی نہیں ہیں. بھائی ساری رسول اللہ کی ہیں. آپ ذرا امام ورش کی تلاوت تو سنیں، ورش عن نافع، صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، غلام امام، مدینہ کے امام، مدینہ کی تلاوت ہے، نافع المدنی کی تلاوت، اتنی پیاری تلاوت ہے، آپ سرور آئے گا آپ کو. اللہ اکبر. یہ لہجے ہیں خالی، یہ لہجے نہیں ہیں. جو قرآن رسم عثمانی تھی نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو پبلش کیا، اس رسم عثمانی سے میں ساری قرآت میں آپ کو قرآن تلاوت کر کے دکھا سکتا ہوں، صرف حفظ میں نہیں، ساری. جی ہاں، یہ اس مصحف کا خاصہ تھا کیونکہ وہاں پہ تنوینیں، یہ وہ زیریں زبریں پیشیں نہیں لگی، اس لیے مفتی صاحب آپ نے بہت بڑی خطا کھائی. املا اور یہ تنوین وغیرہ کی تو بات ہی نہیں تھی وہاں پہ، کدھر آپ چلے گئے. تو مگر نا آپ ایک سادہ لو آدمی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس کی نا کچھ روحانی وجوہات بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ میں اس چیز سے گزرا ہوں، ہر کوئی گزرتا ہے، جب ایک بندہ بہت اونچی اڑان لے رہا ہوتا ہے نا، اس کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہلاتا ہے. یہ بھی اس کو اللہ کی رحمت سمجھے. اس سے بندے کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا، اس ذرے سے بھی گھٹیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں. انسان کو اپنی کم علمی کا احساس ہونا کہ العالم وہی ہے، علیم وہی ہے، رقیب مقیت بصیر شاہد وکیل حفیظ وہی ہے، میں کچھ بھی نہیں. انسان کو اپنی ذات کی نفی سکھاتے ہیں ایسے واقعات. اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ آپ چونکہ بیان بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ کہیں پر آپ سے بیان میں کچھ غلطیاں ایسی نہ ہو گئی ہوں، شاید جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن دکھایا، ہمیں نہیں پتا. یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، یہ روحانی نظر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. میری شرح صدر یہ کہتی ہے، اگین یہ میری شرح صدر ہے، میں اہل تشیع جماعت سے بالکل ہی میرا کوئی تعلق دور کا بھی. میری شرح صدر یہ کہتی ہے، میں نے آپ سے جو کربلا کے بارے میں 2 سال پہلے باتیں کی تھی نا، 2-3 سال پہلے سے کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں. اس وقت بھی کہا جب میں آپ کا اور علی مرزا صاحب کا مسئلہ عروج پر تھا، تب بھی کہا تھا کہ نہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی بے برکتی، کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مظلوم ہے، پھر جنہوں نے ان پہ ظلم کیے ان کا انڈائریکٹ دفاع ہو جانا، میرے خیال سے یہ بات نہ دور نکل جاتی. شاید یہ روحانی وجہ ہو، شاید. اگین آئی مے بی رانگ، یہ میرا میری شرح صدر ہے. آپ اپنی شرح صدر کریں، سوچیں کہ آپ سے کیا ایسا ہوا کہ آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. پلیز ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز سم تھنگ گڈ. ہاں، اس سے خیر کا امر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور فائنلی آپ نے توبہ کی. مجھے یقین ہے آپ نے صدقے دل سے کی. اگر نہیں بھی کی تو پلیز صدقے دل سے توبہ کریں. آپ سے بڑے خطرناک، میں نے بتایا نا 5 جھول ہوئے،
اور ان 5 میں تھوڑے تھوڑے گستاخی کے ایلیمنٹ نکلتے ہیں، گستاخی بن جاتی ہے وہ، خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا کاتبوں کو اور عجیب و غریب انداز سے جب آپ نے باتیں کی نا، وہ اس سے لگتا ہے جیسے نہ کاتب صحیح ہیں نعوذ باللہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام صحیح کریں. ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے کر دی تبلیغ، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے کہا نعم، آپ نے اد الامانہ، آپ نے اس امانت پہنچائی ہے اور حق ادا کیا. تو آپ نے کہا اللہم فشل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آخری خطبے میں. تو آپ سے یہاں تو شدید غلطیاں ہوئی نا، تو آپ سوچیں اس پہ، پبلک کی پرواہ نہ کریں، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، آپ کا کوئی بال نہیں بیکا کر سکتا. آپ کی جان بہت قیمتی ہے، قطن قطن کسی کو آپ سے آپ کی جان لینے کا حق نہیں ہے. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ آپ کی جان چلی جائے. آپ نے رجوع کیا، توبہ کی، اور اگین لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے لیے توبہ کریں، اپنے لیے صدق دل سے توبہ کریں، اپنے لیے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں. تو اس کو پرائیویٹلی مراقبے میں جائیں، یعنی مراقبے سے مراد تہجد پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ، آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ ہی عبادت کرتے ہوں گے آپ، تو دین کا بھی علم آپ مجھ سے زیادہ ہی رکھتے ہیں، آپ یقیناً آپ مفتی ہیں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں. تو آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ آپ سے ایسا کیا ہوا، خود غور کریں اور اللہ سے صدق دل سے توبہ کریں. لوگوں کے سامنے جو معافی ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل وہ ہے جو آپ اللہ سے پرائیویٹلی بات کریں گے نا. کیونکہ جو بندہ تنہائی میں آنسو بہاتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صدق دل سے، اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اس مشن میں ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر ہماری معافی کرے. آخر میں میری بہنوں بھائیوں سے درخواست ہے، یہ بہت لمبی باتیں ہیں، وہی سنے گا جو یقیناً دین کا درد رکھتا ہوگا، شاید وہ بھی سن لیں، کیونکہ ایشو بہت ہاٹ ہے. جن کو جو جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا واقعی قرآن پاک میں ایسا ہوا، تو سب لوگوں سے درخواست ہے آپ سنیں ضرور، بے شک قسطوں میں سن لیں. 7 پوائنٹس ہیں، ہر پوائنٹ کو میں نے ٹائم دیا تھوڑا تھوڑا. یہ تسلی نہیں ہوئی میری، مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے گو کے انداز بیان شوق نہیں، پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات. تو اس پر میں بات مکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور توفیق دے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور وارنا الباطل باطلا، ہمیں باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرما، وارزقنا اجتنابہ، اور اے باری تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یعنی اپنے کنٹرول میں رکھنا، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. یا حی یا قیوم، یہ وہ دعا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو خاص نصیحت کی تھی کہ کرنا، اور آپ بھی ہر مشکل میں کرتے تھے. میرے مفتی صاحب بھی کریں، ہم بھی کریں، آپ سب اس کو اپنا ورد بنا لیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اس کو واحد کے صیغے میں ایسے کہیں گے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ و قائم ذات، تیری رحمت سے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں، میرا ہر معاملہ سیدھا کر دے اور مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ان تمام دعاؤں میں جتنے بہن بھائیوں نے اس پورے پروگرام کو، اس تفصیلی مجلس کو دیکھا ہے، سیٹنگ کو، سب کو ان دعاؤں میں شامل کرنا. پوری امت محمدیہ پہ اپنا خاص کرم فرمانا، لبنان، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، پرسان ہیں، ان کے اوپر خاص اپنی نظر کرم فرمانا اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمانا. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.